اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ اور جب تم زمین میں چلو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ نماز میں قصر کرو، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تم کو فتنہ میں مبتلا کریں گے۔ بے شک کافر تو تمہارے لیے واضح دشمن ہے، اور جب تو ان کے اندر ہو تو ان کے لیے نماز قائم کر۔ پس ان میں سے ایک گروہ تیرے ساتھ کھڑا ہو جائے اور وہ اپنا اسلحہ لے لیں، پھر جب وہ سجدہ کریں تو وہ تیرے پیچھے سے ہٹ جائیں، اور دوسرا گروہ آ جائے کہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، بس وہ نماز پڑھیں تیرے ساتھ اور اپنا بچاؤ اور اپنا اسلحہ لے لیں۔ کافر یہ چاہتے ہیں کہ تم اگر غافل ہو جاؤ اپنے اسلحہ سے اور اپنے سامان سے تو وہ اچانک ایک دم میں ہی تم پہ آ پڑیں، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تمہیں اذیت ہو بارش سے یا تم بیمار ہو تو ہٹا دو، اتار دو اپنا اسلحہ اور اپنا بچاؤ لے لو۔ بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ محترم احباب، سورہ نساء کے دوسرے حصہ کے جو 8 احکام سلطانیہ ذکر ہو رہے ہیں، ان میں سے 6 احکام سلطانیہ کا بیان پیچھے گزر چکا ہے۔ آج کے درس کے لیے ہم نے جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، ان میں 7ویں حکم سلطانی
یا امر انتظامی کا تذکرہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت جنگ کے دوران نماز کے حوالہ سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ پہلی بات اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمائی کہ جب تم زمین میں چلو تو کوئی حرج نہیں کہ نماز کے اندر قصر کیا کرو، قصر کر لو، اگر تمہیں ڈر ہے کہ کافر تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں گے۔ اب یہاں پر جو نماز کے اندر قصر کرنے کا تذکرہ ہوا ہے تو اس قصر سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام کی آراء یہاں پر مختلف ہیں۔ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ قصر سے یہاں پر جو سفر کی نماز کے دوران قصر ہوتا ہے کہ ظہر کی 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت، اسی طرح عصر کی بھی اور عشاء کی بھی 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت، تو یہ والا قصر یہاں پر مراد ہے۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے۔ فجر کے اندر یہ والا قصر نہیں ہوتا، فجر کی 2 رکعت ہیں اور 2 ہی ادا کرنی ہوتی ہے۔ مغرب کے اندر بھی یہ والا قصر نہیں ہوتا، مغرب کی 3 رکعت ہیں فرض اور 3 ہی ادا کرنے ہوتے ہیں۔ تو فرضوں کے اندر قصر کرنا جب کہ سفر کی حالت ہو تو یہ لازم ہے، یہ اختیاری بات نہیں ہے کہ چلو جی بے شک قصر کر لو یا بے شک پوری پڑھ لو۔ جس طرح فجر کی نماز اللہ رب العزت نے فرض 2 رکعت مقرر کیے ہیں، تو کوئی کہے کہ چلو اگر میں 4 بھی پڑھ لوں تو کوئی اضافہ ہی کر رہا ہوں نا، تو نہیں، وہ غلط کرے گا۔ تو اسی طرح قصر کے اندر اللہ رب العزت نے جب تخفیف فرما دی ہے اور حدیث مبارکہ میں اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے ایک صدقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو جب اللہ رب العزت نے یہ ایک تخفیف فرما دی ہے تو پھر ہمارا احناف کا موقف یہی ہے کہ یہ قصر لازم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ چاہے تو 2 پڑھ لو چاہے تو 4 پڑھ لو، فرض 2 ہی پڑھنے ہیں، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، عشاء میں بھی۔ وطر جو ہیں وہ 3 پورے ہی پڑھنے ہوتے ہیں، جس طرح مغرب 3 پوری رکعت پڑھنی ہے، تو سفر کے دوران وطر جو ہے وہ نہیں چھوڑتے کیونکہ وہ بھی واجب ہے۔ باقی رہے سنتیں اور نفل، تو ان کے متعلق مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سفر کے دوران 2 طرح کی حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک حالت یہ ہے کہ سفر آپ کا جاری ہے، آپ سفر میں چل رہے ہیں، صرف نماز یا تھوڑے سے کھانے پینے وغیرہ کے لیے کسی جگہ پر آپ نے تھوڑی دیر کے لیے رکنے کا فیصلہ کیا ہے اور تھوڑی دیر بعد پھر آپ نے یہاں سے آگے جانا ہے، اس چیز کو کہتے ہیں حالت سیر، کہ ابھی آپ سیر کی حالت میں ہیں۔ تو یہاں پر پھر سنتیں چھوڑنا اولا ہے، سنتے اور نفل نہیں پڑھنے چاہیے، کیونکہ جب اللہ رب العزت نے فرضوں کے اندر بھی ہمارے لیے تخفیف کر دی تو پھر ہم سنتوں کے ساتھ طوالت نہ کریں، یہی بہتر ہے۔ جبکہ حالت سیر ہے کہ تھوڑے سے وقفے کے لیے آپ رکے ہیں، نہیں تو سفر آپ کا مسلسل جاری ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے رکے ہیں تو پھر سنتے نفل
نہ پڑھنا اولا ہے۔ فجر کی سنتے البتہ ان کی تاکید چونکہ بہت زیادہ ہے تو ان کے متعلق بے شک وقت تھوڑی دیر کے لیے بھی رکے ہوں تو لیکن اتنا وقت آپ کے پاس ہو کہ آپ فرضوں کے علاوہ سنتے بھی ادا کر سکتے ہیں تو فجر کی ادا کر لینی چاہیے، لیکن باقی نفل اور سنتے جو ہیں ان کو نہ ادا کرنا یہ بہتر ہے۔ تو یہ تو ہے حالت سیر، اور دوسری ہوتی ہے حالت قیام، کہ سفر تو آپ کا ہے لیکن اس وقت آپ کہیں رکے ہوئے ہیں، پورا دن وہاں رکنا ہے یا 2 دن رکنا ہے، مسلسل اس وقت سفر کر نہیں رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی سواری کو صرف نماز وغیرہ کے لیے روکا ہے، بلکہ ویسے کسی جگہ پر آپ رکے ہوئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے، دن کے لیے رکے ہوئے ہیں، 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، تو یہاں پر سنتے پڑھ لینا اولا ہے۔ نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو سنتے نفل ادا کر لیں تو بہتر ہے، کیونکہ رکے ہوئے ہیں تو وقت آپ کے پاس فراخ ہے، لیکن اگر نہ بھی پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو بہرحال بعض مفسرین نے قصر سے یہاں پر یہ والی قصر مراد لی ہے۔ سفر 48 میل کا کم از کم ہو تو پھر قصر کی نماز ادا کی جاتی ہے، اور یہ 48 میل اپنے شہر کی حد سے نکل کے جس شہر میں آپ نے جانا ہے اس کی جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے تو درمیان کا سفر جو ہے وہ 48 میل ہونا چاہیے۔ اس شہر کے اندر جو ہے وہ مزید کوئی سفر جو ہے اس کا خیال نہیں۔ جو درمیانی فاصلہ ہے 2 شہروں کا، ہمارے شہر کی انتہائی جو حد ہے اور جس شہر میں ہم نے جانا ہے اس کی جو ابتدائی حد ہے، ان 2 حدوں کے درمیان کا فاصلہ 48 میل ہونا چاہیے۔ 77 کلومیٹر سے تھوڑا سا یہ زیادہ بنتا ہے، 78 کلومیٹر پورا نہیں بنتا، تو بہرحال احتیاطاً آپ 78 سمجھ لیں، تو 48 میل تقریباً 78 کلومیٹر کا فاصلہ ہو تو پھر آپ کی نماز قصر ہوگی۔ مثال کے طور پر یہاں سے لاہور جانا ہے تو درمیان میں 78 کلومیٹر کا فاصلہ موجود ہے تو نماز قصر ہو جائے گی، لیکن اس قصر کا آغاز اپنے شہر کی حد سے نکلتے ہی ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ کا ارادہ تو ہے لاہور جانے کا، لیکن ابھی آپ اگو چک ہیں یا ہردو پور ہیں، بالکل بس اپنے شہر کی حدود سے نکلے ہی ہیں اور نماز کے وقت ہو گیا اور آپ نماز کے لیے رکے ہیں، تو یہاں پر قصر ہی پڑھیں گے، کیونکہ آپ کے سفر کا آغاز ہو گیا ہے اور آپ کی نیت جو ہے وہ 48 میل سے زیادہ ہے۔ اسی طرح واپس اپنے شہر کی حد کے اندر داخل ہونے تک شہر کے قریب بھی کہیں پڑھیں گے تو وہ قصر ہی پڑھیں گے۔ اللہ اللہ۔ اب جن مفسرین نے یہ قصر مراد لیا یہاں پر، ان کی بات پر پھر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے تھوڑا سا، کہ یہاں پر آگے لفظ ہے کہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں مبتلا کریں گے، تو پھر تو لگ رہا ہے کہ کفار کی طرف سے کوئی ڈر ہو تو تب قصر کرنی ہے، ڈر نہیں تو پھر قصر کوئی نہیں کرنی، تو یہ تو یہاں پر یہ لگ رہا ہے۔ لیکن جو سفر کی نماز میں قصر ہے تو وہ تو ڈر ہو تو تب بھی قصر ہے، نہ ہو تو تب بھی قصر ہے، تو یہ ایک تھوڑا سا اشکال بنتا ہے۔ لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے یہی سوال پوچھا تھا یہ والا قصر مراد لیتے ہوئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ یہی سوال میرے ذہن میں بھی آیا تھا، تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ڈر نہ بھی ہو تو پھر بھی قصر ہی کرنی ہے، یعنی سفر کے اندر جو ڈر نہ بھی ہو کہ دشمن کا، کافروں کا، تو پھر بھی قصر کرنی ہے۔ تو بہرحال
ایک کسر یہ ہے، اس کو کہتے ہیں کمیت کے لحاظ سے کسر کرنا، اور ایک دوسرا کسر ہے وہ ہے کیفیت کے لحاظ سے کسر کرنا۔ تو بعض مفسرین نے کمیت کے لحاظ سے کسر مراد لیا یہاں پر، جس کا میں تفصیلی ذکر کر چکا، اور بعض مفسرین نے کیفیت کے لحاظ سے کسر مراد لیا ہے۔ جن مفسرین نے کیفیت کے لحاظ سے کسر مراد لیا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ مسافر کی نماز کا ذکر نہیں ہو رہا، بلکہ یہ جو ہے اذا ضربتم فی الارض، جب زمین میں تم نکلو تو اس سے مراد جنگ کے لیے نکلنا ہے، اور آگے بھی لفظ ہے کہ دشمن کی طرف سے فتنے کا خوف ہو، تو یہ جنگ کی حالت کا بیان ہے۔ تو جنگ کی حالت میں نماز کی کیفیت میں کسر کر لو۔ کیفیت میں کسر کیا ہے کہ نماز جس وقت آپ اطمینان سے گھر میں پڑھ رہے ہیں نا، تو اس وقت تو انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اور رکوع، سجود، قیام، قعود وغیرہ سب بڑے تحمل سے ادا کرنے چاہیے۔ لیکن جب جنگ کی صورتحال ہے تو تم ذرا تھوڑا جلدی کر سکتے ہو، رکوع بھی مختصر کر سکتے ہو، سجدے مختصر کر سکتے ہو، قیام کے اندر قرات فجر میں بڑی طویل کرنی ہوتی ہے لیکن تم چھوٹی کر سکتے ہو، ظہر، عصر، مغرب میں قرات چھوٹی کر سکتے ہو، تو تخفیف کر لیتے ہو۔ کیفیت جو ہے نماز کی اس کے اندر کمی کر سکتے ہو۔ جب گھر میں ہو تو پھر تو آپ کو زیادہ خشوع و خضوع سے ہی پڑھنی چاہیے، لیکن جب دشمن کا خدشہ وغیرہ ہے تو کیفیت کے لحاظ سے کمی کر لو۔ تو بعض نے یہ مراد لیا ہے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے لیے واضح دشمن ہیں۔ تو انہوں نے تو ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنے ہیں، تو جب کفار کا ڈر ہے، خدشہ ہے، تو تم اپنی نماز کو مختصر وغیرہ کر سکتے ہو۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اب اس آیت مبارکہ میں صلاۃ الخوف کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، ڈر کی نماز، خوف کی نماز، کہ جس وقت جنگ کی حالت کچھ اس انداز کی ہو جائے کہ دشمن کا خدشہ زیادہ ہے، کہ نماز پڑھنے میں اگر سارا لشکر متوجہ ہو جائے تو کہیں دشمن اچانک حملہ نہ کر دے، اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو صلاۃ الخوف پڑھی جائے۔ دشمن کے علاوہ کسی درندے وغیرہ کا، کسی موذی چیز کا ڈر ہو، تب بھی صلاۃ الخوف جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد یہ فرمایا کہ جب تم اے نبی، جب تو ان کے اندر ہو تو ان کے لیے نماز قائم کر۔ طریقہ کیا ہوگا؟ ایک گروہ ان میں سے اے نبی تیرے پیچھے کھڑا ہو جائے، یعنی نماز آپ شروع کروائیں، آدھے لوگ جو ہیں، آدھی فوج جو ہے وہ دشمن کے مقابلہ میں کھڑی رہے، اور آدھی فوج جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائے، لیکن دوران نماز بھی اپنا اسلحہ وغیرہ لیے رکھیں، کیونکہ دشمن اچانک کسی وقت بھی حملہ کر دے اور ان کے ہاتھوں میں اسلحہ تک بھی کوئی نہ ہو تو پھر تو یہ بچاؤ نہیں کر سکیں گے اپنا۔ نماز توڑ کے اسلحہ تک پہنچتے پہنچتے دشمن جو ہے وہ بڑی جلغار کر سکتا ہے، تو اس لیے اسلحہ بھی لے لیں، اور اسلحہ سمیت ہی جو ہے وہ نماز آدھے لوگ اے نبی آپ کے پیچھے شروع کر دیں۔ 2 رکعت پڑھنی ہے سفر کی، کیونکہ جنگ جو ہے وہ عام طور پر سفر کے حالت میں ہوتی ہے، دور دراز کے علاقے جو ہے وہاں پر مسلم فوج گئی ہوتی ہے، تو 2 رکعت میں سے 1 رکعت جب ہو جائے نا، پہلی رکعت کیا دوسرا سجدہ جب ہو جائے تو فَإِذَا سَجَدُوا، جب وہ سجدہ کر لیں، یعنی پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ ہو جائے، فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، تو جنہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے نا تو وہ آپ کے پیچھے سے ہٹ جائیں، وہ دشمن کے مقابلہ میں چلے جائیں۔ 1 رکعت انہوں نے پڑھی ہے، ابھی ان کی 1 رکعت باقی ہے، اس لیے وہ حکمی طور پر نماز کے حکم میں ہی ہے، وہ نماز ہی گویا کہ ابھی پڑھ رہے ہیں، اس لیے دشمن کے سامنے تو چلے جائیں، اسلحہ بھی پکڑا ہوا ہو، لیکن کوئی بات چیت، کوئی گفتگو وغیرہ نہ کریں، کیونکہ وہ نماز کے اندر ہیں۔ ابھی دشمن کے سامنے چلے جائیں
وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا، اور وہ جو دوسرا گروہ ہے جو پہلے دشمن کے سامنے تھا، جنہوں نے ابھی کوئی رکعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کے پیچھے نہیں پڑھی، تو وہ آ جائے۔ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، باقی نماز آپ کے ساتھ وہ پڑھیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی مسلم امت کا مجاہدین کا امام ہے، تو جو بھی امام ہے وہ 2 رکعت پڑھ کے جب سلام پھیر دے گا، اب دونوں گروہوں کی ایک ایک رکعت ہو چکی، پہلے گروہ کی بھی 1 رکعت ہو چکی، دوسرے گروہ کی بھی 1 رکعت ہو چکی۔ پہلے گروہ کی ہوئی ہے پہلی رکعت، دوسرے گروہ کی ہوئی ہے دوسری رکعت۔ اب آگے پھر 2 صورتیں ہیں کہ یہ دوسرا گروہ اب اس وقت یہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں نا، تو یہ پوری کر لے، یہ پوری کر کے، اور پوری میں اس نے اب پہلی پڑھنی ہے کیونکہ دوسری امام کے ساتھ پڑھ لی ہے، تو اپنی پہلی رکعت پڑھ لے اور پھر یہ دشمن کی طرف چلا جائے، اور پھر وہ جو پہلا گروہ تھا وہ آ جائے اور وہ آ کے اپنی دوسری رکعت پڑھ لے۔ اور دوسرا طریقہ یہ کہ یہ جس وقت امام سلام پھیرے تو ان کی نماز بعد میں شروع ہوئی تھی، تو ان کی ختم بھی بعد میں ہو، اس لیے یہ ابھی دشمن کی طرف چلے جائے، لیکن اپنا اسلحہ وغیرہ ساتھ ہی رکھیں، اور جو پہلا گروہ ہے وہ آ کے اپنی دوسری رکعت پڑھ لے اور پھر یہ آ کے اپنی پہلی رکعت پڑھ لے۔ تو یہ دونوں طریقے جو ہیں یہ جائز ہیں۔ احناف کے نزدیک یہ دونوں طریقے درست ہیں۔ اللہ اللہ، یہاں پر لفظ یہ آگے کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اے نبی جب تو ان کے اندر موجود ہو۔ اب ان لفظوں سے حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ ان کا اصرار یہ ہے کہ یہ جو نماز ہے صلاۃ الخوف، یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق ہے، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ آپ کی شخصیت کے برابر تو کوئی اور شخصیت ہو نہیں سکتی، تو اگر 2 جماعتیں کروائیں تو ہر بندے کی خواہش تو ہوگی کہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی پڑھوں۔ جن کو جو ہے نا دوسرے امام کے پیچھے پڑھنے کا کہا جائے گا تو وہ پریشان ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھنے کی سعادت ہمیں نہیں مل رہی۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ تھا کہ 2 جماعتیں نہ کرواؤ، اور جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آدھی آدھی جماعت دونوں گروہوں کو کرا لیں۔ تو امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالہ سے ہے صرف۔ کچھ اور فقہا وہ بھی ان کا ساتھ اس بات میں دیتے ہیں، لیکن فقہا کی اکثریت اور احناف کا فتویٰ بھی وہ اسی پر ہے کہ نہیں، 2 جماعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نہیں۔ یہاں پر چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی امام ہوا کرتے تھے، تو اس لیے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیا۔ لیکن العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب وہ ڈیوٹیاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھیں تو وہ علماء کے اندر جائیں گی۔ تو امامت کروانا نماز کی اب یہ بھی علماء کا کام ہے۔ تو کوئی بھی امام ہو تو مسئلہ یہی رہے گا کہ نماز جو ہے وہ ایک ہی پڑھی جائے گی، آدھی گروہ جو ہے 1 رکعت امام کے پیچھے پڑھے گا، دوسرا آدھا گروہ دوسری رکعت امام کے پیچھے پڑھے گا۔ تو بہرحال صرف چند ایک فقہا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں، اور فقہا کی اکثریت جو ہے وہ یہی کہتی ہے کہ نہیں، دوسری جماعت کی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ بے شک جو ہے جنگ کی حالت بھی ہے نا، تو پھر بھی جماعت ایک ہی کرنی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے باقاعدہ جماعت ایک کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ تو یہ طریقہ جب باقاعدہ اللہ بتا رہے ہیں تو اس کی اتنی اہمیت ہے کہ پھر دوسری جماعت کا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ دور حاضر میں تو کئی لوگ عام حالات میں بھی مسجدوں کے اندر دوسری جماعت تیسری جماعت بھی شروع کروا دیتے ہیں، وہ انتہائی غلط ہے۔ جب قرآن حکیم جنگ کی حالت میں بھی دوسری جماعت کی اجازت نہیں دے رہا
بلکہ ایک ہی جماعت کروانے کے لیے باقاعدہ طریقہ بتا رہا ہے، تو پھر عام حالات کے اندر دوسری جماعت کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے؟ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحہ سے اور اپنے سامان سے، تو وہ اچانک دفعتاً واحد، وہ تمہارے دفعتاً واحدہ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں، اچانک حملہ آور ہو جائیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ عَزَمْ مِن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ۔ پیچھے یہ بار بار ذکر آیا کہ نماز پڑھنی ہے، لیکن وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اپنا اسلحہ ساتھ لے لیں۔ پھر آگے کہا وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اپنا بچاؤ اور اپنا اسلحہ ساتھ لے لیں۔ پھر کہا کہ کافر تو چاہتا ہے کہ تم اپنے اسلحہ سے غافل ہو، لیکن تمہیں اپنے اسلحہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ اسلحہ ساتھ لینا ہے۔ تو اب یہ بار بار تاکید ہوئی کہ اسلحہ ساتھ لینا ہے، بے شک نماز کی حالت میں بھی ہو تب بھی اسلحہ جو ہے نا وہ ساتھ رکھنا ہے، اپنے ساتھ لگائے رکھنا ہے تاکہ غافل نہ ہو جاؤ۔ تو یہ تاکید ہوئی نا، لیکن بعض اوقات صورتحال یہ ہے کہ بارش کی وجہ سے کوئی کیچڑ وغیرہ کے حالات ہیں، تو اسلحہ ساتھ رکھ کے نماز پڑھنی زیادہ دقت والی ہو جاتی، اسلحہ اٹھائے ہوئے۔ کوئی بندہ مجاہدین میں سے بیمار ہو گیا ہے، اب اسلحہ کا بوجھ بھی اٹھائے اور نماز پڑھے، اس کے لیے دقت ہو جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے حالات کے اندر چلو اسلحہ اپنا ہٹا دو، پھر اسلحہ اپنا رکھ دو، لیکن وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، پھر بھی اپنا بچاؤ ضرور رکھو، کچھ نہ کچھ ہے تھوڑی بہت ڈھال وغیرہ جس سے اپنا تحفظ کرو، کم از کم اتنا ضرور جو ہے وہ ساتھ رکھو۔ اسلحہ جو ہے نا وہ جو دشمن کے اوپر جس سے تم نے وار کرنا ہے اس کو اگر چھوڑ بھی دو نا تو خود کم از کم اپنا تحفظ جو ہے نا اتنا تو ساتھ ہونا چاہیے۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نہیں، صرف ایک طرف کے جو ہے نا اتنے ہوں۔ 15 دن سے کم کا قیام، 15 دن یا اس سے کم، ہاں جی 15 دن یا اس سے کم کا قیام ہو۔ اگر 15 دن سے زیادہ 16ویں دن بھی ہے تو پھر پوری پڑھنی ہے، اور پہلے دن سے ہی پوری پڑھنی ہے۔ پھر صرف درمیان جس کو سیر ہے اس وقت تو قصر ہوگی، لیکن جب وہاں پہنچ جانے جہاں پر 16 دن قیام کرنے تو وہاں پوری شروع ہو جائے گی پہلے دن ہی۔ ہاں جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے تو پھر پوری پڑھنی ہے۔ امام اگر آپ کا مقیم ہے تو پھر پوری پڑھنی ہے۔